بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ یہ فیصلہ فرمائے گا کسے جنت میں جانا ہے اور کسے دوزخ کی آگ میں پھینکنا ہے، تو اس فیصلے کی بنیاد قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ایک ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال۔ اسے اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یوں کہہ لیں، ایک پلڑے میں وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ہیں، دوسرے پلڑے میں وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اس کی نافرمانی کے کام ہیں۔ اگر اللہ پاک کی فرما برداری کے کام نافرمانی والے کاموں سے بھاری ہو گئے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ اور اگر نافرمانی کے کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں سے زیادہ ہوئے تو قرآن مجید فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ قیامت کے دن یہ جو اعمال تولیں گے، ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی، بلکہ ہو سکے تو ہر روز، ہو سکے تو ہر لمحہ اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ اللہ پاک کی فرما برداری کے کام ہم ہر روز کتنے کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کے کام کتنے۔ اور اگر یہی کرتے کرتے ہماری موت آ جائے اور بروز قیامت ایک پلڑے میں اللہ کی فرما برداری والے کام ہوں، دوسرے پلڑے میں نافرمانی والے کام ہوں، تو انجام کیا ہوگا؟ یقیناً جب ہم جائزہ لیں گے تو آج کے اس ماحول میں، جب کہ شیطان نے ہر طرف اپنے جال پھیلا رکھے ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نافرمانی کے کام تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر فرما برداری کے کام تھوڑے سے۔ یہ جو کچھ ہم اپنے نامہ اعمال میں ریکارڈ کروا بیٹھے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام، ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت؟ جی ہاں، بڑی آسان سی صورت ہے۔ اپنے سر کو جھکانا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے دل میں کچھ ندامت اور شرمساری کے جذبات کو پیدا کرنا ہے، اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مالک، تیری نافرمانی کے بہت سے کام کیے، شیطان کے اشاروں پہ ناچتا رہا، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے میری خطائیں معاف فرما دے۔ اگر شرم اور ندامت کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آ جائیں تو آپ یقین کریں کہ آنکھ میں آیا ہوا آنسوؤں کا یہ قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا اور اللہ پاک سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم ہر روز کم از کم ایک بار سونے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کے سوئیں کہ اگر اس نیند کے بعد میری آنکھ نہیں کھلتی تو میں کس طرح کے اعمال لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضر ہو رہی ہوں،
اللہ پاک ہمیں خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم شیطان کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اپنے رب کی غلامی میں آ جائیں۔ آمین۔